جب احسن کو آج سے 2 ماہ پہلے گرفتار کیا گیا، اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہمارے پاس ہے، وہ میں ابھی میڈیا کے ہمارے نمائندے جو ہیں ان سے شیئر بھی کروں گا کہ باقاعدہ پولیس موبائل میں ڈالا جا رہا ہے، سرے بازار گرفتار کر کے باوردی پولیس اہلکار گرفتار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو 2 ہفتے پہلے مدثر نذیر کو گرفتار کیا گیا، وہ بھی پولیس کے باقاعدہ اہلکار آئے اور گرفتار کیا گیا۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان کی گرفتاری نہ ڈالی جائے۔ اب اگر یہ روش شروع ہو گئی کہ 2 ماہ بغیر گرفتاری کے، بغیر پرچے کے، بغیر کسی کاغذ کے آپ نے لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا، نہ کوئی ریمانڈ ہے نہ کوئی عدالت ہے، تو یہ بہت ہی ایک خطرناک جو ہے وہ ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے۔ آج آنریبل کورٹ نے یہ ڈائریکشن دی ہے ڈی پی او وزیر آباد کو کہ وہ 15 دن کے اندر اندر اس کی رپورٹ جمع کرائیں۔ اب جو لوگ 2 مہینے سے غیر قانونی حراست میں ہیں، مزید 15 دن میں وہ کیا ہوگا؟ یعنی یا تو یہ آج بتاتے کہ یہ ہماری حراست میں ہے، جو میرا ایک آف دا ریکارڈ انفارمل پولیس والوں سے رابطہ ہے، پولیس والوں کے یہ پاس ہیں۔ کل رات کوشش کی گئی کہ ان کی گرفتاری بھی ڈال دی جائے، مگر بر وقت مثلیں مکمل نہ ہونے کی وجہ سے گرفتاری نہیں ڈالی گئی۔ غضب خدا کا، نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کسی قسم کا ان کے پاس کوئی شواہد ہے، نہ کوئی گواہ ہے۔ اور میں مدثر نذیر کو اور احسن کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، پرامن لوگ ہیں اور کسی قسم کا کبھی بھی نہ ریکارڈ ہے، نہ کسی غیر قانونی کام میں ملوث رہے ہیں۔ ان کی والدہ صاحبہ ایک بیوہ خاتون ہیں جو اسکول ٹیچر ریٹائرڈ ہیں، میرے ساتھ کھڑی ہیں۔ میرے میں تو ہمت نہیں ہے کہ میں مزید ان کو فیس کر سکوں کہ جس ماں کے 2 بیٹے پنجاب پولیس اٹھا لے اور اس کے بعد ان کی نہ گرفتاری ڈالے نہ ان کو عدالت میں پیش کرے۔ اب پتہ نہیں وہ ان کو کس حال میں رکھا گیا ہے، کہاں رکھا گیا ہے، کیوں رکھا گیا ہے۔ یہ جس طرح رانا ثناء اللہ خان پہ منشیات ڈالی گئی تھی، وہ روش آج بھی جاری ہے کہ پنجاب پولیس میں غلام محمود ڈوگر نامی آدمی، میں زیادہ اس کو جانتا نہیں ہوں، ہے کوئی قبضہ گروپ ٹائپ، جس کے خلاف 2012 کی ایک رپورٹ ہے کہ یہ قبضے کرتا ہے۔ اس کے دل میں جو آتا ہے وہ کرتا ہے، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ رکھتا ہے اور بطور جی آئی ٹی کے ہیڈ کے کیونکہ کوئی آگے پیش رفت نہیں ہو رہی، تو اس نے یہ 2 بھائی مدثر اور احسن جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، ان کو حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے۔ کیا کوئی قانون ہے اس ملک میں؟ کیا کوئی ضابطہ ہے؟ کیا غلام محمود ڈوگر جیسے یونیفارم کے اندر جو ڈکیت ہیں، ان کو پوچھنے والا ہے کوئی؟ کیا آپ نے 1 ماہ کے 2 بچے اٹھا لیے بغیر گرفتاری کے، بغیر قانون کے، بغیر ضابطے کے؟ تو یہ آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ غیر قانونی حراست میں لوگوں کو رکھیں؟ انہوں نے پرائیویٹ جگہوں پہ ڈیٹینشن سیل بنائے ہوئے ہیں، یہ ذاتی جیلیں ہیں اس ڈاکو راج میں جہاں پہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہے کہ اس کا بیٹا عمران خان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسے مظلوم لوگوں پہ وہ مظالم ڈھاتے ہیں۔ یہ بہت طاقتور لوگ ہوں گے، اربوں روپیہ ہوگا، مگر اس ماں سے آگے کوئی پوچھے کہ جس کے بچے گھر نہیں آئے ہیں، ایک بیٹا 2 ماہ سے نہیں آیا، ایک بیٹا 2 ہفتوں سے نہیں آیا، پوچھیں آ کے کہ اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے روز جب وہ دیکھتی ہے کہ گھر خالی اور دونوں بیٹے جو ہیں وہ کہاں ہیں۔ یہ پنجاب پولیس مسنگ پرسنز کا کیس بنانا چاہتی ہے۔ میں آئی جی صاحب سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اس کا نوٹس لیں، یہ کام نہیں چلے گا۔ کوئی الزام ہے ہمیں بتائیں، ہم فیس کریں گے۔ کوئی آپ کے پاس ایویڈنس ہے ہمیں بتائیں، ہم ٹرائل فیس کریں گے۔ آپ نے گرفتاری ڈالنی ہے ڈالیں، ہم ریمانڈ کی اپلیکیشن جو ہے اس کو اپوز کریں گے، مگر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ 2 بے گناہ مظلوم لوگوں کو اٹھا لیں اور آپ کو کوئی نہ پوچھے۔ یہ روش اب نہیں چلے گی۔ غضب خدا کا، آپ لوگ اربوں میں کھیلنے والے لوگ ہیں۔ لاہور کا ماسٹر پلان آپ دیکھیں اٹھا کے، کل ہی چیئرمین نیب کو ایک درخواست دی گئی ہے، اربوں روپیہ بٹورا ہے، ادھر پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔
میں چیئرمین نیب سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ کو ایک اپلیکیشن سبمٹ کی گئی ہے کہ لاہور کا ماسٹر پلان جو اجلت میں بنایا گیا ہے جس میں گرین ایریاز ختم کر دیے گئے ہیں. لاہور میں پہلی ایئر کوالٹی بہت بری ہے. 96 اسکوائر کلومیٹر براؤن ایریا ہے. کئی ہزار کنال جہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں غیر قانونی بنی تھی ان کو ریگولرائز کر دیا گیا ہے. آپ اربوں میں کھیلنے والے لوگ ہیں, آپ دن رات کرپشن کرنے والے لوگ ہیں, مگر خدا کا واسطہ ہے اس مظلوم ماں کی آہ سے ڈریں جس کے آپ نے 2 بیٹے اغوا کیے ہوئے ہیں اور ایک مسنگ پرسنز کا کیس آپ نے پنجاب میں بنایا ہوا ہے. جب تک یہ دونوں بچے یا تو آپ پیش نہیں کرتے یا ان کو رہا نہیں کرتے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. ہماری جدوجہد جاری رہے گی اور ہر فورم پہ جائیں گے. اس کے بعد ایک وفد کی صورت میں احسن اور مدثر کی والدہ صاحبہ ان کی اہلیہ کے ساتھ اور چند وکلاء کے ساتھ ہم آئی جی پنجاب کے پاس جا رہے ہیں کیونکہ اس سارے معاملے میں لاہور معاملے خصوصی عطاءاللہ طاہر کی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ جے آئی ٹی والے بغیر ایف آئی آر کے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں. پنجاب پولیس نے 2 مہینے سے 2 افراد کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا ہوا ہے. ان کا مزید کہنا تھا غلام محمود ڈوگر اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں کوہ نور نیوز.